الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہم اس وقت 7ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ چھٹے سال کے واقعات، چھٹے سال کا آخری سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب مکے والے ایک چال چلنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 100 کے قریب جا کر حبشہ میں بیٹھے ہیں چھٹے سال ہجرت حبشہ ثانی کے نتیجے میں، اور یہاں پر مکے والوں نے، ان کے ایک بڑے سردار نے، ابو الولید نے بات چیت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کچھ مصالحت ہو نہیں پائی۔ اللہ کے دین کے معاملے میں مداہنت، مصالحت، کمپرومائز ناممکنات میں سے۔ دو ٹوک الفاظ میں بات یہ ہے کہ قبول کرنا ہو پورا قبول کر لو۔ اس زمانے میں جب رسول نبی تعلیمات اللہ کی لے کر آتے ہیں تو وہاں چھوڑ پکڑ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو آسان اور اچھا لگے اسے قبول کر لو، جو مشکل اور دشوار ہو اسے چھوڑ دو، یہ گنجائش نہیں ہے۔ اس دین کو قبول کرنا ہو تو پورے کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ ابھی یہ تعلیمات نہیں آئی، یہ تو آہستہ آئے گی۔ ابھی تو صرف ایک توحید کو لوگ مان نہیں رہے ہیں، جبکہ ضمناً اللہ تعالیٰ آخرت اور رسالت کی بات فرما رہے ہیں، بلکہ رسالت کا بڑا کم تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا، اس لیے کہ جو اللہ کو مان لے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہی پیچھے آئے گا، وہ آپ کو نبی تسلیم کر لے گا، اس لیے دوسرے نبیوں کے واقعات زیادہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ 6 سالوں میں جو واقعہ ہوئے، ہم نے مکے کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 سال خاموش تبلیغ تھی، پہلی وحی کے نزول سے لے کر 3 سالوں تک۔ دوسرے حصے کو ہم نے چوتھے سال کے شروع سے لے کر چھٹے سال کے اختتام تک رکھا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً ہم نمبرنگ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے آدھے قرآن کو مکمل کر چکے ہیں۔ مختصر خلاصہ، میرا مقصد درس قرآن قطعی نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے، ان کے دروس سنیے۔ میں تو صرف اپنے آپ کو اور آپ کو شوق دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن میں ہمارے نبی کی پوری زندگی کے واقعات ہیں، پیدائش سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک کیا کیا ہوا ہمارے نبی کے ساتھ، آپ نے دنیا میں کیا کام کیا، کیا کارنامہ اللہ کے حکم سے انجام دیا، کیسا معاشرہ تشکیل دیا، اللہ کو زمین پر کیسا نظام پسند ہے، اس کے کیا قوانین، اصول، ضوابط ہونے چاہیے۔ ایک ایک چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمل کر کے وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہم وہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے طریقہ کیا اپنا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا، یہ جو سیکوینس میں نے بنائی ہے، ترتیب بنائی ہے، یہ کوئی فائنل نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ اس لیے کبھی اس ضمن میں کسی سے بحث مباحثہ ہم نہ کریں، سننے والے جو بھی، یہ نہیں کہ اب فوری آپ سے سوال ہوگا وہ کہاں کے عالم ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں تو ایک طالب علم، اپنے آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اللہ نے توفیق دی، اس راستے کو اپنایا، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آخرت میں دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کامیاب ہو تو ہمارے والدین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا تو آنے والی میری نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ بس یہ پیش نظر آپ کی اور میرے سامنے ہونا چاہیے۔ آئیے، بہرحال 7واں سال جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ مکے والے اب ایک چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، انہوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم بھی ایک چال چلیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نبی آنے والی چیزوں کے بارے میں کیسا پریڈکٹ کریں گے؟ اللہ بتائے گا، معلوم ہو جائے گا، نہیں بتائے گا بیٹھ کے دیکھتے رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضمن میں سورہ زخرف نازل فرمایا، تھوڑا اس پر آپ بھی غور کیجئے، آخر یہ سورہ اسی وقت کیوں نازل ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدام کیا۔ اصل سیرت یہ ہے
سوروں کے نزول اور وقت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، آپ کا عمل کیا تھا؟ آئیے اس سورہ کا مختصر جائزہ لیں۔ طویل سورہ ہے، 89 آیتیں ہیں۔ حامیم یہ ان سوروں میں ہیں جو حوامیم کہلاتے ہیں، 7 سورے ہیں، 40 نمبر سے لے کر 46 نمبر 40 to 46 7 سورے ہیں۔ والکتاب المبین یہ بڑی واضح کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی پزلز معمے نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات میں اور آپ سمجھ لیں۔ آپ اور میں تو یوں سمجھے کہ قرآن کے سامنے، حدیث کے سامنے ایک معمولی سے طالب علم ہے۔ وہ ایسے طالب علم جیسا مدرسے میں ہم شعری کراتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتاب لا کر رکھ دی جائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو بھی ہم کلاس میں ہو، وہ کتاب ہم پڑھ لیں گے، ہم سمجھ لیں گے، ہمارے ماں باپ سمجھا دیں گے گھر میں۔ جب اس کو سمجھانے کی، دنیاوی کتابوں کو سمجھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ علماء کی ضرورت ہے، مفسرین کی ضرورت ہے، مترجمین کی ضرورت ہے، احادیث نبویہ دیکھنا پڑے گا، اس سے نتائج مستنبط کرنے پڑیں گے۔ یہ سب کام میرا اور آپ کا نہیں۔ علماء نے اس امت کے علماء نے بہت سارے کام انجام دیے۔ اب مجھ جیسے طالب علم کا کام صرف اتنا ہے، ہم پڑھیں۔ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ سارا جو انہوں نے ترجمہ کر کے لکھا ہے، تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، ہم سب سمجھ جائیں گے، نہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے پورے۔ اس کے لیے بھی اساتذہ چاہیے۔ البتہ جتنا سمجھ میں آ گیا چلیے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اس بیچ میں اگر فرض کیجئے مجھے اللہ نے بلا لیا، میرے پاس ایک حجت تو ہے نا، پروردگار میری عقل سمجھ جو تو نے دی تھی اس کی بنیاد پر میں نے اتنا پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اتنا ہی سمجھ میں آتا، عمل کر رہا تھا، آپ بلا لیے واپس، السلام علیکم، مزید۔ اور اللہ اتنا ہی پوچھے گا جتنا میرے سمجھ میں پلے پڑا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سوالات نہیں کرے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، جس سے آج امت مسلمہ کا مور دین 95 حصہ اس سے کام لینا چھوڑ چکا ہے۔ اب ہماری عقل دنیا کے معاملات میں بڑی تیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر ہم دور کی کوڑی لانے، ہماری پرانی نسلیں، ہماری نوجوان نسل تیار ہے، اللہ کے کلام پر غور و خوض کے لیے کوئی تیار نہیں، عقل سے کام لینے کے لیے تیار۔ اللہ فرما رہا قیامت ہوگی، اور یہ کا بات اللہ نے اکیلے آسمان سے کتاب نہیں اتاری، ڈائریکٹلی اتر گئی، لوگ پڑھ لے رہے ہیں اور سمجھ لے رہے نہیں۔ 1,24,40,000 نبیوں کو بھیجا، آخر دنیا کے مختلف علاقوں میں جو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ قیامت ہوگی، انسان اچانک، یہ کائنات بنی ہے مخلوقات کے ساتھ اور اچانک ختم کر دی جائے گی، تو کیا انہوں نے 1,24,000 جو مختلف الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ علاقوں میں آئے اور انہوں نے ایک ہی بات دہرائی؟ آپس میں کوئی کنیکشن تھا؟ ہاں، اللہ کی طرف سے کنیکشن، ورنہ زمانی طور پر ٹائملی ان کے اندر نہیں تھا، اور مختلف علاقوں میں آئے تھے یہ لوگ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، حقیقت یہ ام الکتاب میں درج ہے اور بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ اب اے مکہ والوں، کیا تم نے جو بیزاری کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے کلام کو سننے سے، تو کیا ہم تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے رب نصیحت کا پیغام بھیجنا چھوڑ دیں، جبکہ ہم نے پہلے انسان سے وعدہ کیا تھا؟ یاد کیجئے، آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے نا، 38 39 آیتیں، 38 39، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، شیطان اپنی فیملی کے ساتھ، آدم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بگاڑ آئے گا، شیطان یہ آپ کا دشمن جو سامنے ہے، ہم نے آپ کو بتا بھی دیا، اور پھر اس نے آپ سے جنت ہی میں غلطی کروا دی، اپنے بہلاوے پھسلاوے ملا کر۔ یہ زمین پر آپ کی نسل کو چھوڑے گا نہیں، مجھ سے وعدے کر کے جا رہا ہے یہ جب بگاڑ آئے گا آپ کی نسلوں کے اندر، ہم پیغمبروں کو، نبیوں کو، کتابوں کو بھیجتے رہیں گے، اور جو پیروی کرے گا کوئی افسوس غم کا موقع نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اب جو میرے نبیوں کو، ان کی تعلیمات کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ 39 آیت نمبر سورہ بقرہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ نہیں، البتہ اللہ نے چونکہ سلسلہ موقوف کرنے کا ارادہ کر لیا، قیامت قریب ہے، آخری نبی کو بھیج دیا، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے ہم نے کتنے نبی بھی 1,24,000 بھیجے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، دل لگی تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑا۔ اور پھر پرانے نبیوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے آ چکے، ہم نے کیا کیا ان کی قوموں کا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ اس سے پہلے والے لوگ، پہلی قومیں بڑی طاقتور تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے راستوں سے گزرتے ہوئے ان بستیوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، اوندھی پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر۔ یہی ہمارا معاملہ ہے۔ انسان کو زندہ کرنا مشکل ہے، یا دن رات جو تم اللہ کا رزق کھاتے پیتے ہو اور ان کے بیجوں کو، ان چیزوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہو، اور ہم انہی چیزوں سے نئی فصلیں تمہیں دیتے ہیں۔ ایک بیج سے نیا پودا، نیا درخت، نیا پھل تمہیں مل سکتا ہے، پھر وہ بیج کو تم کھاؤ، پھر پھینک دو، پھر اللہ اسی سے نیا دے گا۔ تو انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے ہمارا؟ جیسا ہم بارش برساتے ہیں تو دنیا کے اندر سوکھی زمینیں جو برسوں سے سوکھی رہتی ہے، صحرا کے علاقوں میں، وہاں بھی جھاڑ جھانک کر نکل کے آ جاتے ہیں، مردہ حشرات الارض میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو انسان کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، کشتیاں بنائی، جانور بنائے، تاکہ ان کی پشت پر تم سواری کرو۔ البتہ جب سواری کرو تو ایک دعا کر لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو، سواریوں کو، چاہے وہ مشینی سواریاں ہوں یا اللہ کی تخلیق ہو۔ انسان کو اللہ نے علم دیا تھا، اس نے ان چیزوں کو دیکھ کر پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، لیکن یہ کب ہوا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پانی کا سفر نوح علیہ السلام کے زمانے میں لاکھوں سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی رسول اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا طفیل ہے، اس لیے کہ گزشتہ 500 سال پہلے تک مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان سائنسدان، علماء قرآن سے چمٹے ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کی تسخیر کی۔ اب یورپ جو کر رہا ہے، ان چیزوں کو اس نے ڈیولپ کیا، پروان چڑھایا، اس سے کہ گزشتہ 500 سال سے ہم تحقیق سے دور ہو چکے، ہم نے میدان چھوڑ دیا ہے، زندگی پہ غور و خوض کا میدان درسہ بند کر دیا ہم نے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، بس اماموں نے جو فیصلہ کر دیا ہے زندگی کے مسئلوں کے بارے میں، اب اس بارے میں ہم مزید سوچنا نہیں چاہتے، اور نہ نئی تحقیقات وغیرہ آ رہی ہیں، نہ اس پر ہم غور کرنا چاہتے، جیسی دنیا چل رہی چل، البتہ پیسے جیب میں ہیں، نئی چیزیں خریدتے چلے جاؤ، ان کا استعمال کرو، اپنی عقل کو کام مت لو، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں۔ پھر بندوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اب کہیں خدا کی ماں ہیں، کہیں خدا کی بیویاں ہیں، اب بتائیے، یہ پوری مخلوق، زمین کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، تخلیق کردہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ کیا ہے۔ پھر فرشتوں کو دیکھے نہیں، لیکن ان کو عورتوں کی مورتیاں بنائیں، زنانی لباس پہنا دیے، زیورات پہنا، اور کہنے لگے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سوال کر رہا، اشہدوا خلقہم، جب وہ تخلیق کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کو، تم وہاں موجود تھے؟ یہ لکھ کے رکھے کہ تم سے بات چیت ہوگی، تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ تمام کام تم کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر رہے، ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ باپ دادا کبھی ایروپلین میں بیٹھے نہیں، راکٹ کے بارے میں سنے نہیں، تو پھر ہم کو بھی نہیں سننا چاہیے نا، ہم کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج کروڑوں انسان سفر کر رہے ہیں، پھر باپ دادا کے طریقے پہ، دنیا میں تو باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیا، دین کے معاملے میں باپ دادا کے طریقوں پر اٹکے ہوئے ہیں وہاں۔ اور ہر قوم میں مالدار جو لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے روایات، رسومات جو ان کے خاندانوں میں چلی آ رہی، بلکہ نہ ہو تو وہ ایجاد کریں گے، اور اس پر جمے ہوئے اڑے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں باپ دادا کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط راستے پر انہیں جہنم میں لے جائیں۔ آؤ تم کو ہم مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایسے معاشرے میں جہاں ایک آدمی موحد نہیں تھا، اللہ کا ماننے والا نہیں تھا، ہر کوئی اللہ کے ساتھ سینکڑوں خداؤں کو شریک کر چکا تھا، چاند، تارے، سورج، دنیا بھر کی اشیاء۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ انسانوں کو درجہ بندی میں بانٹ کے رکھ دیا جائے، کچھ لوگ انتہائی
ایلیٹ سوسائٹی کے ہوں، اور کچھ لوگ ان کی حفاظت کرنے والے ہوں، کچھ لوگ ان کے لیے کاروبار کرنے والے ہوں، اور 80% قوم کا انسانوں کا طبقہ ان کی خدمت کے لیے بنایا جائے، ڈور ڈنگر کی طرح انہیں استعمال کیا جائے۔ ہر دور میں ہوا۔ دیکھو ایسے معاشرے میں ہم نے آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کا علاقہ تھا، اور کے علاقے میں ایک بادشاہ حکومت، اتنا ڈیولپ ایریا تھا، بادشاہت تھی وہاں پر۔ ہم نے شاہد پنڈت کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا، بچہ بڑا ہوا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے، اپنے خاندان کے بڑوں سے، اپنے حکمران کو اسلام کی دعوت دی، خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں بتایا۔ قوم نے جواب میں انہیں آگ میں جھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو معجزہ بتایا کہ اس آگ کا جو بنانے والا ہے وہ اس کی تابع ہے۔ جب اس نے حکم دیا تھا جلاؤ، وہ جلائے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو تم نے ہمارے بندے کو آگ میں پھینکا، ہم نے اس وقت حکم دیا، دوسرا حکم بھیجا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم ہمارے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی، ایسا ہم نے بچا لیا۔ اب ایک دوسرا اعتراض، قرآن اگر اترنا تھا تو یہ یتیم صاحب، ان کے تو آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ سرداری ہے، کچھ نہیں ہے، ان پہ کیوں اترا؟ بھائی اترنا ہی تھا، اللہ کی مہربانی جو ہمارے بڑے بڑے یہ دو قریتین العظیم، ایک مکہ ہے، دوسرا طائف ہے، جہاں انتہائی مالدار لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس نوکر چاکر، سونے چاندی کے ڈھیر، اناج غلے ترکاریاں، زمینات، ہر چیز ہے، ان پر کسی پر کیوں نہیں ہوتا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں اترا ان میں سے؟ اللہ سوال کرا، اہم یقسمون رحمت ربی، اب یہ اللہ کی رحمت یہ دنیا والے تقسیم کریں گے، یا اللہ میاں کو چاہیے کہ ان سے مشورہ کرے، کس کو دوں کس کو نہیں دوں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے، بلکہ ہم نے تو دنیا کی زندگی بھی، معیشت بھی ہم نے تقسیم کی ہے۔ کبھی ہمیشہ ہم نے اپنے نبیوں کو بے تحاشا نہیں نوازا، بلکہ ان کے دشمنوں کو بے تحاشا نوازا، نبیوں کو آزمائش میں ہی رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کرا، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اس پر اللہ ایک شیطان مسلط کر۔ اور آج دیکھیے ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر، بڑی مشکل سے نماز میں دل ہوتا ہے، فوری جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ہاتھ جاتا ہے موبائل کی طرف، ٹنگ بجی تھی گھنٹی، کیا ہوا، کیا گیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قیامت آ گئی؟ اتنی بے چینی، آپ اور میں کو بہت بڑی پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ اگر ہم اس نوٹس کو، نوٹیفیکیشن کو فوری چیک نہیں کریں گے، دنیا میں قیامت آ جائے گی، بڑا حادثہ ہو جائے گا، کاروبار دنیا ٹھپ پڑ جائے گا۔ کس چیز کی جلدی؟ اور پھر ایک بار جب سلسلہ دیکھنے کا شروع ہوا تو گھنٹوں نکل جا رہے ہیں، راتوں کو نیندیں نوجوان کی ہمارے چلی گئی، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، چھوٹے بچے، بھوک پیاس نہیں لگ رہی ان کو، اس کھیلوں میں مگن ہیں، کھیلتے کھیلتے سو جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، نسلوں کو کہاں لگا دیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں اتنا وقت نہیں لگتا، اتنا دل نہیں لگتا جتنا دنیاوی چیزوں کے اندر لگتا، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک گھڑی کا حساب پوچھے گا، وہ سب حساب دینا پڑے گا ہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو آپ اور آپ کی قوم والے معمولی نہ سمجھے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑا شرف ہے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے۔ اب جس کے نصیب میں ہوگا اسے مان لے گا، بد نصیب ہے تو چھوڑ دے گا اس کو۔ چلیے آپ کو مثال دیتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ تو وقت کے بادشاہ کی طرف، اے مکے والو تم تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار ہو، ہم نے آخری خاتم النبیین کو تمہارے لیے بھیجا ہے، عربوں میں بھیجا ہے، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو اس دور کے غلام مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے، ہم نے فرعون جیسے زبردست ظالم متکبر بادشاہ کے دربار میں بھیجا تھا، جاؤ جا کے اس سے ظالم، اور جا کر صاف صاف کیا کہا، انی رسول رب العالمین۔ باہر فرعون کے پاس بھی وہی معیار وہی ہے، بھیا تمہارا نبی ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، اس کی اردلی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے،
بلکہ اس کو تو بات کرنے کی بھی سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. دربار میں آیا ہے کیسی اوٹ پٹانگ گفتگو کر رہا. واقعی وجہ ہے 10 سال دیہات کے علاقے میں رہ کے آ رہے ہیں، تو شہروں کی جو پوش لینگویج ہوتی ہے وہ اس گفتگو کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے صاف صاف کہتا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ تو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. اب اس دور کے لوگ ایسی گفتگو سننے کے عادی تھے اور اس سے کو مانتے تھے. اس لیے اس نے کیا کیا؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَآتَاهُ، بگڑا ہوا حکمران عوام بگڑی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کما تکونون کذالک یعمر علیکم، یاد رکھو جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ اس دور کے فاسق تھے. پھر ہم نے جیسے ہی مثال ابن مریم کی عیسیٰ علیہ السلام کی دی، قوم کے لوگوں نے غل مچا دیا. ارے بھائی یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے نزدیک انسان ناممکنات میں سے. انہوں یہ غور کرنے تیار نہیں کہ دنیا کہا بھائی میں میرے والدین سے، وہ ان کے والدین سے، وہ ان کے، آخر جاتے جاتے ایک جگہ تو بات جا کر ٹھہرے گی نا. پہلا انسان وہ کہاں سے آیا؟ اب اگر ایسی گننا شروع کر دیں گے ان کے والدین تو اینڈ میں تو جا کر رکنا پڑے گا نا. پھر اس پہلے انسان یا پہلے جوڑے کو کس نے بنایا؟ جب وہ کسی بغیر ماں اور باپ کے کسی خالق کے بنانے پر وجود میں آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر میل کے، بغیر مرد کے، صرف عورت کے ذریعہ دنیا میں انسان کو وجود میں کیوں نہیں لا سکتا؟ یہ بات ان کی سمجھ کے باہر ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. ہمارے نبی کی پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں بتایا کہ جاؤ اور ان کے ماننے والوں سے مکالمہ کرو، انہیں سمجھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اب خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. بسا اوقات انہوں نے اپنے خطبوں میں کثرت سے فرمایا آسمانی باپ، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، صرف اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم. اور آج 99% عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خدا کے بیٹے کے بلکہ ٹرینیٹی کے عقیدے کے شکار ہیں، جس کی دور کرنا، اس عقیدے سے ان کو نکالنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے. اب بات آ رہی ہے پھر، اب اللہ فرما رہا ہے ام ابرموا امرا، یہ لوگ چال چلنے والے ہیں. فإنا مبرمون، ہم بھی چال چلیں، نو ایشوز. اگر ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے، کوئی سازش ہے، ہم اس کا توڑ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہترین تدبیر کریں گے. وہ لوگ چھپ چھپ کر یہ سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. بلکہ وہ رسولنا لدیہم یکتبون، وہ جو ہمارے فرشتے ان کے پاس سب ان کا کچا چٹھا ریکارڈ کر رہے ہیں. ان کے سامنے، دنیا والوں کے، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے کھل کر کہیے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، چونکہ قل کا لفظ رسالت کے لیے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان کان للرحمن ولد، اگر واقعتاً رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو ہم بھی کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہنے کا حکم دیا کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، اس کا سب سے بڑا عبادت گزار، فرما بردار بندہ میں ہوتا. انا اول العابدین. لیکن چونکہ خدا ان تمام لغویات سے پاک ہے، ولد وہ ہوتا ہے جو دنیاوی پروسیس کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ چیز ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں. اس لیے ہم بھی یہ ڈائلاگ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے اطراف میں ملنے والوں سے کہہ سکتے ہیں، سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب، بالعرش عما یصفون، عرش کا مالک جس کی طرف یہ سب واہیات قسم کی باتیں منسوب کر رہے ہیں. هو الذی فی السماء الہ، آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے، وہ فی الارض الہ، زمین میں بھی وہی. وہ الحکیم العلیم، زبردست ہے، علم و حکمت رکھنے والا. تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض،
بڑا بابرکت ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہی ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے. اس نے نہ نبیوں کو دیا، نہ ولیوں کو، نہ پیروں کو، نہ پیغمبروں کو، نہ فرشتوں کو، کسی کو نہیں دیا. اور ایک آخری بات بتا دی کائنات کی ہر چیز سے، وہ الیہ ترجعون، تم سب کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. اس لیے دنیا والوں کو بتائیے اس خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ، ان لوگوں نے جو اپنے اپنے شفیع گھڑ لیے ہیں، اپنے اپنے سفارشی گھڑ لیے ہیں، اللہ کے دربار میں کوئی منہ نہیں کھول سکتا، زبان کسی کی کھل نہیں سکتی. الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہ الا یہ کہ وہ صرف علم کی بنیاد پر اللہ کی اجازت سے اس کے سامنے سفارش کرنے کی جرت کر سکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تم کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے. پھر پوچھئے کہاں سے بہکائے جا رہے ہو تم؟ قسم رسول کے اس قول کی، اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہیں مانتے، ہٹ دھرمی، ضد اور کٹ حجتی پر اتر آئے ہیں، فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے درگزر کیجئے، کہہ دیے تم پر سلامتی ہو اللہ کے. فسوف یعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا.